بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس امت کے اندر دو گروہ بڑی عظمت والے گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گروہ۔ یہ گروہ قرآن عظیم کا راوی ہے، حدیث کا راوی ہے، پوری شریعت کو روایت کرنے والا گروہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا گروہ ہے۔ صحابہ کرام ہی سے قرآن مروی ہے، صحابہ کرام سے پورا دین مروی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی دینیات اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واسطہ سے پوری امت تک پہنچی ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے اہل بیت اعظام کا گروہ۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت پاک کو اپنے وصال سے کچھ پہلے معیار ہدایت کے طور پر امت کے سامنے رکھا۔ حجۃ الوداع کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ، جس میں آپ علیہ وآلہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے حضور سید عالم رحمت عالم جان عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کے اہل بیت پاک ہیں۔ یہ ہدایت کے دو اصول ہیں، معیار ہدایت ہے، قرآن عظیم اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل پاک، آپ کے اہل بیت پاک۔ تو امت مسلمہ میں کوئی شخص اگر اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، خدا خوفی موجود ہے اور ایمان اس کا درست ہے، تو صحابہ پاک کی جانب اور آل پاک کی جانب معاذ اللہ ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کچھ مولوی حضرات ہیں، ان لوگوں کو یہ جوش چڑھ گیا ہے کہ بڑوں کی بے ادبی کی جائے، بڑوں کی جانب غلطیوں کی نسبت کی جائے، بڑوں کی جانب خطاؤں کی نسبت کی جائے۔ ایک مولوی ہے لاہور کا، اس شخص نے جگر گوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا معاذ اللہ ان کی جانب خطا کی نسبت کی، اور پھر اس وقت تو وہ بڑھ کر انبیاء کرام علی نبی علیہم الصلوۃ والسلام تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی بات کیا کی جائے ایسے گمراہ شخص کی، گمراہ گر شخص کی، کہ جس کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اب اس کا ایمان باقی ہے، یہ ایمان اس کا جا چکا ہے۔ لیکن کچھ اور لوگ لاہوری کے کچھ مولوی مل بیٹھے اور دسمبر 2020 میں انہوں نے ایک نظریہ پاس کیا۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، بات قابل غور ہے، 1400 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے، اسلام کی روشنی اس زمین پر پھیل چکی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دور اقدس کے بعد صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے ادوار گزرے، لیکن یہ نظریہ ہماری کتابوں میں کہیں نہیں ملتا۔ لاہور کے چند مولویوں نے مل کر اس امت کو ایک نیا نظریہ، ایک نئی فکر دینے کی کوشش کی۔ اس فکر میں کیا کہا گیا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جانب، آل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جانب خطا کی نسبت کرتا ہے تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ وہ اجتہادی کی قید لگا لے اس کو، اور اس کے اوپر کوئی شرعی دلائل وہ دے دے، لیکن اگر صحابہ پاک کی جانب خطا کی نسبت کرتا ہے، آل بیت پاک کی جانب خطا کی نسبت کرتا ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں۔ سامعین ذی قدر، بات قابل غور ہے، جملہ چھوٹا ہے، بات بہت بڑی ہے، اس لیے کہ روافظ کو دیکھا جائے، روافظ کے ساتھ اہل سنت کے جو بنیادی اختلافات ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین اختلاف یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کی عزت، عظمت اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس سے گری ہوئی باتیں صحابہ پاک کی جانب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت و جماعت کا روافظ کے ساتھ بہت بڑا اختلاف، ان اختلافات میں سے اہم ترین اختلاف یہ ہے کہ روافظ اگرچہ آل بیت پاک کا نام تو لیتے ہیں، لیکن صحابہ پاک کی بے ادبی کر کے، گستاخی کر کے، وہ اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا اور اسلام قرآن عظیم پوری شریعت اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو روافظ کا عمل تھا، اور آج اس دور میں ملک پاکستان میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ان لوگوں نے بھی روافظ والی روش اختیار کر لی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی جانب اگر خطا کی نسبت کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جن مولویوں نے
یہ نظریہ امت مسلمہ کو دینے کی کوشش کی اور امت مسلمہ کے نظریات اور عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی. ان میں ایک نام مولوی ظہور مانگوی کا بھی آتا ہے، جس کے ساتھ پچھلے تقریباً 2 ماہ سے میری گفتگو چل رہی ہے، اور وہ پینترے بدل رہا ہے، میدان مناظرہ سے بھاگنے کے ہیلے بہانے کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میدان مناظرہ میں آنے سے پہلے اسے بھاگنے کی کوئی راہ مل جائے. لیکن میں اس کو زبردستی پکڑ کر میدان مناظرہ میں تو نہیں لا سکتا، لیکن انشاءاللہ رب العالمین اگر وہ میدان مناظرہ میں آ گیا تو زمانہ دیکھے گا، عالم دیکھے گا کہ اس نے جوئیں ماری ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھ کر. جس دن وہ میدان مناظرہ میں اترا تو اسے تب معلوم پڑے گا کہ میدان مناظرہ میں بات کیسی ہوتی ہے. اکیلے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سادات کرام اور خانواد رسول ان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سادات کرام کی عزتوں اور عظمتوں پر حملے کیے جا رہا ہے، صحابہ پاک کی عزتوں اور عظمتوں پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جن مولویوں نے یہ نظریہ بنانے کی کوشش کی کہ صحابہ پاک کی جانب خطا کی نسبت کی جائے، اہل بیت پاک کی جانب خطا کی نسبت کی جائے، بشرطے کے ساتھ اجتہادی کا ٹانکا لگا دیا جائے، تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. ناظرین کرام، بات قابل غور ہے. صحابہ پاک کے اندر حضرت سید ابوبکر صدیق آتے ہیں، حضرت سید عمر فاروق اعظم آتے ہیں، حضرت سید عثمان غنی آتے ہیں، مولا کائنات آتے ہیں، اشرف مبشرہ آتے ہیں، اصحاب بدر آتے ہیں، اصحاب احد آتے ہیں، سابقین اولین آتے ہیں. اس نظریے کا مطلب تو یہ نکلا، اگر کل کوئی شخص اٹھ کر، کوئی دریدہ دہن اٹھ کر کہتا ہے ابو بکر صدیق اس مسئلہ میں خطا پر تھے، ہاں ساتھ وہ لوگوں کے جوتوں سے بچنے کے لیے وہ اجتہادی کی قید لگا دیتا ہے اور اپنے تئی 1-2 ٹوٹی پھوٹی وہ دلیلیں بھی پیش کر دیتا ہے، تو یہ کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہیں. کوئی شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سید عمر فاروق اعظم، ان دونوں ہستیوں کا جمع قرآن کا فیصلہ یہ خطا اجتہادی تھی، تو سامعین جی قدر مولوی ظہور مانگوی اور اس کے ساتھ جو مولویوں نے مل کر یہ نظریہ بنایا ہے، ان کے کہنے کے مطابق اس میں کوئی بھی ادبی نہیں ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق اعظم کا جمع قرآن کا فیصلہ خطا اجتہادی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مرتدین سے مانعین زکوٰۃ سے قتال خطا اجتہادی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آپ کی جانب سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خطا اجتہادی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جتنے فیصلے ہوئے سب کو وہ کہتے ہیں خطا اجتہادی، تو خطا کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دیتا ہے. اس ضابطہ کا مطلب یہ نکلا، مولوی ظہور مانگوی نے دوسرے مولویوں کے ساتھ مل کر یہ جو نظریہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ابوبکر صدیق کو کوئی خطا پر کہے، آپ کے جمع قرآن کو خطا اجتہادی کہے، آپ کے مرتدین سے قتال کو خطا اجتہادی کہے، آپ کے مسئلہ فدق کو لے لیجئے اسے خطا اجتہادی کہے، آپ کے مسند خلافت پر بیٹھنے کو خطا اجتہادی کہے، آپ کے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے انتخاب کو خطا اجتہادی کہے، تو ان مولویوں کا کہنا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اجتہادی کی قید ضرور لگائیے گا تاکہ لوگ آپ کو جوتے نہ ماریں، اور جو آپ سے بن پڑے تو دلیلیں بھی پیش کریں. سامعین جی وقار، دلیلیں کون پیش کرے گا؟ ظہور مانگوی پیش کرے گا، جس کی ساری زندگی جوئیں مارتے ہوئے گزر گئی ہے. یہ دلیلیں پیش کرے گا کہ ابوبکر صدیق خطا پر تھے، یہ دلیل پیش کرے گا کہ عمر فاروق اعظم خطا پر تھے. ظہور مانگوی دلیل پیش کرے گا کہ مولا کائنات معاذ اللہ خطا پر تھے. ظہور مانگوی دلیل پیش کرے گا کہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین خطا پر تھے. کیا ان کی یہ اوقات ہے، ان کی یہ حیثیت ہے، ان کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو خطا پر کہیں؟ اور مجھے انتہائی افسوس ہے، انتہائی حیرت ہے ان لوگوں پر کہ جب 2 سید زادے مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو صحابہ کارڈ یاد آ جاتا ہے. اتنی بڑی بات سن لینے کے بعد، یہ لگ بھگ 2 سال ہونے کو ہیں، یہ صحابہ کا نام لینے والے اور صحابہ کا نام لے کر مال کمانے والے وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ خاندان رسالت کے لیے ان حضرات کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو ابوبکر صدیق کو بھی ساتھ لیا جا رہا ہے، عمر فاروق اعظم کو لیا جا رہا ہے، حضرت عثمان کو لیا جا رہا ہے، حضرت مولا کائنات کو لیا جا رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ کو لیا جا رہا ہے. ان کی جانب خطا کی نسبت کی بات ہو رہی ہے. کہاں چلے گئے وفاداران صحابہ؟ اب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یا وہ فقط اسی وقت بولتے ہیں جب آل پاک کا ذکر کیا جائے،
تو ان کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ کہیں آل پاک کے ذکر کے ذریعے صحابہ پاک پر حملہ نہ ہو جائے۔ اصل میں وہ آل پاک کا ذکر کو روکنا چاہتے ہیں، چاہے صحابہ پاک کی کتنی بے ادبی کیوں نہ ہو جائے، وہ گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس ضابطہ کو اگر درست مان لیا جائے تو کل کو کوئی اٹھ کر ابوبکر صدیق کی جانب معاذ اللہ خطا کی نسبت کرتا ہے، عمر فاروق کی جانب خطا کی نسبت کرتا ہے، ابوبکر صدیق کے جو فیصلے ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، ان کو خطا اجتہادی قرار دیتا ہے، تو بتایا جائے اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جب ایک ضابطہ بنا دیے تم لوگوں نے کہ ان کی جانب کو خطا کی نسبت کرے، تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ سامعین عزیز قدر، مجھے معلوم ہے ان نظرات میں سے کوئی نہیں بولنے والا، یہ تب بولیں گے جب سادات مل کر بیٹھے۔ آج سیدنا ابوبکر صدیق کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے، عمر فاروق اعظم کے ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے، پورے کے پورے سارے کے سارے صحابہ پاک ان کے ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ہمیں معلوم تھا، ہمیں معلوم ہے، یہ کبھی نہیں بولنے والے، ان کے بولنے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اس لیے مولوی ظہور کو میں نے مناظرے کا چیلنج کیا کہ تم نے یہ جو ضابطہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس موضوع پر مناظرے کے لیے باہر نکلو اور باہر نکل کر مناظرہ کرو۔ تم سیدنا صدیق اکبر کو کیسے خطا پر کہہ سکتے ہو؟ تم سیدنا عمر فاروق اعظم کو کیسے خطا پر کہہ سکتے ہو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ جو ہدایت کے ستارے ہیں، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو معیار ہدایت ہیں، تم انہیں خطا پر کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اہل بیت پاک جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ملا کر امت کو یہ فرمایا اگر تم ان کو تھام لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ان کو تم خطا پر کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے مولوی ظہور مانگوی کو ایک یہ موضوع دیا مناظرے کا کہ اس موضوع پر وہ مناظرہ کرے، اور دوسرا موضوع حضور مفسر قرآن قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نقوی دامہ ذلہ و دامہ اقبالہ، ان کا ایک جملہ ہے جس جملے کو لے کر مولوی ظہور مانگوی پچھلے لگ بھگ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور سادات کرام خانوادہ رسول کے خلاف اپنے بغض باطنی اس کو نکالنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ 2 موضوعات میں نے مولوی ظہور مانگوی کو دیے تھے جب میں سفر حج پر تھا۔ 10 محرم الحرام میں نے اس کو آخری وقت دیا کہ 10 محرم الحرام تک تم تیاری کر سکتے ہو۔ 11 محرم الحرام کو میں نے ویڈیو کلپ جاری کیا اور اس کے اندر میں نے مولوی ظہور مانگوی سے کہا کہ جگہ کا اعلان میں کرتا ہوں، تاریخ کا اعلان تم کرو۔ آج تقریباً 5 دن گزر چکے ہیں، مولوی ظہور مانگوی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس نے جوئیں ماری ہیں اپنے طلبہ کے سامنے بیٹھ کر۔ وہ کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ اس نے کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر بات کی ہے۔ پچھلے دن یہ ایک پڑیا اس نے میری جانب بھیجی، مولوی ظہور صاحب یہ آپ کی پڑیا، یہ میدان مناظرہ میں اگر آپ کو آنے کی توفیق ہوئی تو یہ پڑیا میں آپ کی سامنے لے کر آؤں گا۔ یہ آپ کی اوقات علمی تو یہ ہے، یہ جو 4 جملے آپ نے لکھے ہیں، یہ جملے ڈھنگ سے لکھنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ 4 جملے جو لکھے ہیں، کوئی آدمی، کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ بالکل کسی جہل اجڑ نے جملے لکھے ہیں۔ یہ جملے آپ کو بڑا شوق ہے سادات کرام کی پگڑیاں اچھالنے کا، آپ کو بڑا شوق ہے سادات کرام کے بارے میں گفتگو کرنے کا۔ مولوی ظہور صاحب آپ کی اس پڑیا پر بھی گفتگو ہوگی، اگر آپ اس پڑیا کو درست ثابت کر سکے، اس پڑیا میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کی ترکیب آپ نے کر لی تو انشاءاللہ رب العالمین باقی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کا سوچا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس شخص کی علمی اوقات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اس کے ادارے کے نام سے دیکھ لیں۔ ادارے کا نام ہے دارالعلوم محمدیہ اہل سنت۔ اس کم علم سے اور ان پڑھ سے کوئی پوچھے اس کی ترکیب کیا کرتے ہو؟ جو شخص اپنے دینی ادارے کا نام ٹھیک نہیں رکھ سکتا اس کی کیا علمی اوقات ہے؟ وہ اٹھ کر سادات کرام کی پگڑیاں اچھالے گا، وہ اٹھ کر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اور اہل بیت پاک رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ اب مناظرے سے بھاگنے کے لیے یہ مختلف پینترے بدل رہے ہیں، مختلف ہیلے بہانے۔ اس پڑیا میں لکھا جی فلاں سے وکالت نامہ لے کر آؤ، فلاں سے وکالت نامہ لے کر آؤ۔ مولوی ظہور صاحب میدان مناظرہ میں اترو، میدان مناظرہ میں اترو۔ مناظرہ کے جو موضوعات طے ہیں
اگر ان کے لیے وکالت نامے کی ضرورت پڑی تو مولوی ظہور صاحب وکالت نامہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. ہمت کرو، بھاگنے کی کوشش نہیں کرو. وکالت نامے اگر آپ کو ضرورت ہوئے اور جو موضوعات طے ہیں جن پر بات ہوئی تھی، جو 2 موضوعات آپ کو بتائے تھے، ایک حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ ذلہ کے ایک عبارت کو لے کر جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہو، اور دوسرا جو تم صحابہ پاک اور اہل بیت پاک کی جانب خطا اتحادی کی نسبت کو بالکل معمولی قرار دے رہے ہو. ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی. اگر ان موضوعات پر وکالت نامے کی ضرورت ہوئی تو پریشان نہ ہو، میدان مناظرہ میں وکالت نامہ میرے پاس موجود ہوگا. آپ ہمت کرو اور مناظرے کی تاریخ کا اعلان کرو. 5 دن گزر گئے، 5 دن آپ مناظرے کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکے. میں مزید آپ کو 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں. 1 ہفتے کے اندر مناظرے کی تاریخ کا اعلان کرو. مناظرہ انہی موضوعات پر ہوگا جو طے ہوئے تھے، اور مناظرہ آپ سے ہوگا، آپ کے گلٹریوں سے نہیں ہوگا. ہاں، یہ آپ سے کہا تھا، شروع دن کہا تھا، اس لیے اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ اگر مولوی ابراہیم سکھروی، جس کو اب سانپ سونگ گیا ہے، اگر وہ میدان مناظرہ میں آپ کا معاون بن کے آنا چاہے تو اس کو آنے کی اجازت ہے. لیکن بات مولوی ظہور صاحب آپ سے ہوگی اور مولوی ابراہیم سکھروی سے ہوگی، کسی کے گلٹریے سے ہماری بات نہیں ہوگی. اگر 1 ہفتے کے اندر آپ مناظرے کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو مجبوراً مجھے مناظرے کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا. لیکن ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ایک بار آپ میدان مناظرہ میں اتریں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ لوگ جو آل پاک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ٹکے کے ہو کر وہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی جانب خطا کی نسبت کی بات کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات، اشرف مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان، ان کی جانب خطاؤں کی نسبت کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بات معلوم پڑنی چاہیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ نے بات کتنی بڑی کر دی ہے. لہٰذا 1 ہفتے کا آپ کے پاس وقت ہے، اس میں مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کریں. مناظرہ کی جگہ کا اعلان ہو چکا ہے، مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کریں. اگر مناظرہ کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو مجبوراً 1 ہفتے بعد انشاءاللہ رب العالمین میں خود مناظرہ کی تاریخ کا اعلان کروں گا. آپ کو گھسیٹ کر تو میدان مناظرہ میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن اگر آپ میدان مناظرہ میں آ گئے تو انشاءاللہ رب العالمین ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ اٹھ کر صحابہ پاک کی جانب خطاؤں کی نسبت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت پاک کی جانب خطاؤں کی نسبت کی بات کرتے ہیں، آپ اٹھ کر سادات کرام کی پگڑیاں اچھالنے کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ رب العالمین حق واضح ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.